السلام علیکم پیارے دوستوں، اس کہانی کا آغاز ایک چھوٹی سی شہر کی گلیوں سے ہوتا ہے، جہاں ایک پرانی حویلی میں کچھ ہی دنوں پہلے ایک انوکھا بیوٹی پارلر کھلا۔ نور محل بیوٹی پارلر صرف بزرگ خواتین کے لیے۔ اس شہر کے لوگ حیران پریشان، کیونکہ آج کل کے دور میں صرف جوان چہروں کا دور ہے۔ کیا کوئی پارلر صرف بوڑھی عورتوں کے لیے بھی کھلتا ہے؟ لوگ یہ سوچ رہے تھے اور شہر میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، لیکن جلد ہی شہر کی وہ عورتیں جو زندگی سے ہار چکی تھیں، جن کے جسم تھک گئے تھے، جن کے چہروں پر وقت نے لکیریں لکھ دی تھیں، وہ وہاں جانے لگیں۔ اور تب ایک کرشمہ دکھائی دیا۔ زبیدہ خالہ، جن کی کمر جھک گئی تھی، جن کی آنکھوں میں زندگی نہیں تھی، واپس آئیں تو 30 سال کی لگ رہی تھیں۔ بشیرن باجی، جو اپنے پوتے کو گود میں لیتی تھیں، اب بازار میں ہیلز پہن کر چل رہی تھیں۔ شہر میں ہنگامہ مچ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جو بھی وہاں سے آتا کہتا، نور محل میں وقت رک جاتا ہے۔ مگر ایک بات عجیب تھی، یہ سب عورتیں چند مہینے بعد یا تو اچانک غائب ہو جاتی تھیں یا کسی اور شہر چلی جاتی تھیں۔ کوئی پورا جواب نہیں دیتا۔ یہاں سے کہانی میں آتی ہے مہرو، ایک فلم میکر جو بزرگ خواتین کے مسائل پر ڈاکیومنٹری بنا رہی تھی۔ جب اس نے نور محل کا پتہ چلا تو وہ وہاں جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مہرو نے سوچا، یہ ایک نیا طریقہ ہے، بزرگ عورت کو ان کا کھو گیا وقت واپس مل رہا ہے۔ جب وہ واپس پارلر میں گھسی تو ایک شاندار محفل کا منظر دیکھا۔ ہر چیز رویل تھی۔ ایک بزدل سی مسکراہٹ والی نازنین عورت اس کا استقبال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے، آپ پہلی دفعہ آئی ہیں نا، خود کو دوبارہ پانے کے لیے؟ مہرو نے جواب میں بولا، مگر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ عورت نے مسکرا کر کہا، ہم صرف وہ لیتے ہیں جو دنیا نے اس بزرگ عورتوں سے چھین لیا، ان کا وقت۔ مہرو نے کیمرہ چھپ کر چلا دیا، مگر جیسے ہی اس نے ایک کمرے میں جھانکا تو دیوار پہ لمبی لمبی لکیروں میں کچھ لکھا تھا۔ میں اب جوان ہوں، لیکن کون ہوں یاد نہیں۔ اس نے میرا نام لے لیا اور مجھے بلا دیا۔ اور ایک عورت جس کے چہرے پر نور تھا، وہ شیشے کے سامنے خود سے پوچھ رہی تھی، میں کون ہوں؟ میرا اصلی نام کیا ہے؟ تب مہرو نے سمجھا، یہ حسن نہیں، یہ ایک روحانی قید ہے، یہ جادو ہے۔ نور محل اصل میں ایک جادو ہے، جادو جہاں ہر بوڑھی عورت کو جوانی تو ملتی ہے، مگر اس کی یاد، اس کی روح، اس کا وجود اس سے لے لیا جاتا ہے۔ مہرو اس نازنی عورت سے ملتی ہے اور اس کا اصل روپ دیکھ کر دہشت میں آ جاتی ہے۔ وہ ایک انسانی عورت نہ تھی، وہ تو ایک جناتنی تھی، جمیلہ جناتنی، جو بزرگ عورتوں کا وقت چوس کر اپنی طاقت بناتی تھی۔ ہر روح، ہر یاد اس کی حسن کی لکیر بن جاتی تھی۔ مہرو نے جیسے تیسے وہاں سے بھاگا اور اپنی جان بچائی اور شہر والوں کو یہ سب قصہ سنایا، اور شہر والوں میں ہنگامہ چھا گیا کہ ہم اس محل میں جائیں گے اور اس عورت کو فاش کر دیں گے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، نور محل، جہاں نور محل ہوتا تھا، اب وہ غائب ہے۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی کسی شہر میں، کسی کونے میں، جب کوئی بزرگ عورت دکھی ہوتی یا اکیلی ہو اور کہہ رہی ہو، کاش میں جوان ہوتی، تو ہوا میں ایک ہلکی سی خوشبو اٹھتی ہے اور ایک نیا بورڈ لگ جاتا ہے، نور محل بیوٹی پارلر، صرف خاص خواتین کے لیے۔